الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات اس کے ساتھ لاحق کر دی۔ اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لباس اور کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، مکان کی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روحانی تسکین کے لیے نکاح بھی ایک ضروری امر قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کر کے امت کو یہ بتلا دیا کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، آئیڈیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہماری زندگی چین، سکون، آرام اور راحت سے بھرپور ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کامیابی کی وہ راہ ہموار کی کہ وہ ایک زمانے کے اندر زمانے کے امام بن گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے، اپنی چار بیٹیوں کا نکاح کیا اور امت کے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا۔ ہر موقع کا، ہر وقت کا، ہر لمحہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دے دی کہ زندگی کیسے گزاری جائے، چاہے وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک ہماری چہل پہل، گھر میں داخل ہو تو کیسے ہو، استنجا کے لیے جائے تو کیسے جائے، وضو کرے تو کیسے کرے، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، شادی کریں تو کیسے شادی کریں، اولاد ہو تو اولاد کی تربیت کیسے کریں، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلا کر دنیا سے الوداع کہا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا عجیب و غریب نکاح۔ نکاح کے اندر ایک نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایسا ہوا کہ اس کا وہ نکاح بھی عجیب طریقے سے، وہ رخصتی بھی عجیب طریقے سے اور وہ ولیمہ بھی عجیب طریقے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک اور نورانی طریقوں کو زندگی میں شامل کرنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے اندر امہات المؤمنین مسلمانوں کی ماؤں کے اندر ایک بڑا پیارا سا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی زیرک، سمجھدار اور خوبصورت عورت تھی۔ جب ان کا نکاح ہونے کے بعد مدینہ تشریف لائی تو انصار کی عورتیں ان کے دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگی۔ صفیہ کا مطلب ہوتا ہے منتخب کیا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، چھانٹا ہوا، جس کو پسند کیا گیا ہو وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عجیب طریقے سے ان کا نکاح ہوا اور بڑا بابرکت نکاح ہوا، رخصتی بھی عجیب طریقے سے اور ولیمہ بھی عجیب طریقے سے ہوا۔ یوں کہ مدینہ کے قرب کے اندر، خیبر کے اندر یہود آباد تھے، اور یہود آج سے نہیں، اپنی سرشت سے، اپنی پیدائش کے دین ہی سے ان کا کام بدماشی کرنا ہے، امت کے اندر، زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فریب دینا ہے، ناحق قتل کرنا ہے۔ یہی وہ قوم ہے یہود جو آج امت مسلمہ کے اوپر مسلط ہو کر غزہ کے مظلوموں کے اوپر ظلم اٹھا رہی ہے۔ یہ آج کی نئی نرالی بات نہیں ہے، وہ ان کی پیدائشی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھی وہ آتے تھے، چونکہ مدینے کے اندر بھی بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبیلے یہود کے آباد تھے، تو آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ پر کہتے تھے السلام علیکم، یعنی تمہاری موت ہو۔ یہ اتنی بدماش قوم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، انہوں نے نبیوں کو بھی ستایا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تم جاؤ، صرف داخل ہو جاؤ، وہ خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ ملک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ لیکن وہ اتنی بدماش قوم تھی، وقت کی نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ اتنی بدماش قوم تھی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کوئی ستانے کا کوئی موقع وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ آخر میں جب بہت تنگ آ گئی ان کی بدماشی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ خیبر مدینے سے تقریباً 200 میل کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہود آباد تھے، ان کے کئی قلعے تھے۔ ان قلعوں کے اندر ایک قلعہ قموس کا تھا، اس قلعے کا نام قموس تھا، جس کے اندر یہ یہودی رہتے تھے، اور وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ تقریباً 20 دن تک صحابہ کرام نے اس قلعے کا محاصرہ اور گھیرا رکھا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں صحابہ کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ پوری رات اسی بے چینی کے اندر رہے کہ دیکھتے ہیں صبح میں کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی یہی خواہش تھی کہ کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے، کیونکہ بڑا شرف اور عزت کی بات تھی۔ اتنے دنوں سے گھیرا رکھا ہوا تھا، فتح نہیں ہوتا تھا، اور زبان نبوت سے پیشین گوئی ملی کہ کل فتح ہو جائے گا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا۔ ہر صحابی کی یہی خواہش تھی، اور ہر صحابی اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھا رہے تھے کہ کاش میرا نام نکل جائے، کاش میرا نام نکل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کے اندر لگایا تو آنکھ کا درد اور تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، بلکہ ایسی ہو گئی کہ کبھی درد اور تکلیف ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ خیر وہ گئے، اس کا پھاٹک بھی بڑا مضبوط تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اکھیڑ کر پھینک دیا، تو اس وقت جنگ ہوئی، قتال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ علی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اللہ کے حقوق بتانا۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، قتال جنگ پہلے نہیں ہے، اسلام کی دعوت دینا، اللہ کے حقوق بتانا، اس کے بعد جنگ کرنا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اصولی بات بتائی جو قیامت تک کے لیے ہر مرد عورت جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے لیے ایک کامیابی بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ کی قسم تجھ سے ایک آدمی راہیاب ہو گیا، ہدایت کے اوپر آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں اس زمانے میں بڑی اچھی چیز مانی جاتی تھی، سب سے اچھی چیز مانی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے آپ سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیر جنگ ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر ہار گئے۔ اس وقت کچھ عورتیں اور مرد ان کے قیدی بن کر آئے جو مال غنیمت کے اندر مسلمانوں کو ملا۔ مال غنیمت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصیت تھی کہ غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرماتے اپنے لیے رکھ سکتے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے ایک باندی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ان کو دے دیا۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بنو کنظیر کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ایک بہت بڑا یہودی قبیلہ کنانا کا سردار تھا، اس کی بیوی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ صفیہ بڑے باپ کی بیٹی اور بڑے شوہر کی بیوی ہے، آپ ان کو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے رکھ لیا۔ اسی وقت سے حضرت صفیہ کا نام زینب سے بدل کر صفیہ ہو گیا، اور زینب ہمیشہ کے لیے صفیہ ام المؤمنین قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کی ماں بن گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ لائی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہے، اور اگر آپ چاہیں تو مسلمان ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند فرما لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیہ اگر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو میں اپنے نکاح کے اندر تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سمجھدار تھیں، اور ایک واقعہ ان کے ساتھ بنا پیش آیا تھا۔ ان کی شادی سے پہلے وہ سمجھ گئیں، تار گئیں، زیرک تھیں، سمجھدار تھیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پسند فرما لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت ان کا نکاح ہو گیا۔
اے شہنشاہ کونین، تاجدار مدینہ، دنیا آخرت کے سردار، اللہ کے نبی جن کے صدقے طفیل کے اندر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو بنایا، ان کا نکاح ہو رہا ہے مدینے سے باہر، شہر کے اندر نہیں۔ اتنی سادگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا۔ اب آئی بات رخصتی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کا ارادہ فرمایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رخصتی ابھی نہیں، یہاں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رک گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد دیر سے رخصتی کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ثابت ہے۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہجرت سے 3 سال قبل، اور ان کی رخصتی ہوئی ہجرت کے 8 مہینے کے بعد، تقریباً 8 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رخصتی بعد میں کر سکتے ہیں، نکاح بغیر رخصتی بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر، فتنہ فساد کے زمانے کے اندر اور خواہشات اور بے حیائی کے اس دور کے اندر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ فوراً نکاح ہو جائے، رخصتی اطمینان سے کی جائے۔ کیونکہ آج کل ایک ماحول بن گیا ہے منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ منگنی تو ایک نکاح کا وعدہ ہے کہ ہماری بیٹی آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی آپ کا بیٹا دونوں پسند ہیں، ہم ان سے نکاح کریں گے۔ یہ تو ایک وعدہ ہے، ایک نکاح نہیں ہے۔ لیکن فحاشی، عریانیت، بے حیائی اور خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جیسے ہی منگنی طے ہو گئی فوراً میسیجز اور چیٹنگ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موبائل پر بات بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ روم کے اندر دونوں جن کا منگنی طے ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ دونوں لڑکا لڑکی اطمینان سے سکون سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں جو اپنی بیٹی کی اس بے شرمی کی حرکت پر، جو اپنے بیٹے کی اس بے شرمی کی حرکت کے اوپر خاموش رہتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اس جوابداری کا سوال کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، یہ بالکل حرام ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور مدینے کی طرف آنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے صحبہ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ اس زمانے کے اندر لمبے لمبے سفر ہوتے تھے تو کپڑے کے ٹینٹ بنائے جاتے تھے عارضی قیام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عارضی روم بنایا گیا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی۔ اور کپڑے کا ایک روم، نہ بیڈ ہے نہ بیڈ روم ہے، نہ اس کے اندر زیب و زینت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ بطعہ، تاجدار مدینہ، جن کے صدقے کے اندر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، ان کی رخصتی ہو رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے جنت کے سونے چاندی، یاقوت اور زمرد سے بنا ہوا ایک کمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے اندر نازل فرما دیتے، جس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوتی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر شفقت کے اوپر کہ ہمیشہ قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے لیے ایک راہ ہموار کر دیں۔ رخصتی کیسے کی جائے؟ رخصتی نارمل طریقے سے بھی، سادگی سے بھی ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی، عجیب رخصتی ہوئی۔ اب ولیمہ بھی عجیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی ہو گئی۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا انس، اعلان کر دو جس کے پاس جو بھی ہو وہ لے کر آ جاوے۔
چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، کوئی گھی لایا، کوئی شہد لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، وہ تمام کو جمع کیا، اور بخاری شریف میں ہے کہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنوایا اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمہ ہوا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ کے نبی ایک ولیمہ یہ بھی ہے، آج ہمارے یہاں ولیمے کے اندر بھی خرافات ہوتی ہیں، مالدار کو دعوت دی جاتی ہے، غریب کو دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے، کئی نکاحوں میں ایسا ہوتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، کوئی ہمت کرے، ہم عہد کریں کہ آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس طریقے سے رہنمائی فرمائی اور عملی نمونہ پیش فرمایا، اس طریقے سے ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں کے نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ولیمہ کہ رشتہ داروں کو کہہ دیا کہ آواؤ ٹفن لے کر آ جاؤ، اور نکاح والے گھر میں بیٹھ کر کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب